بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنے ٹیچر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بہت نیک اور ہینڈسم تھے، لیکن وہ یہ جاننے کے بعد مجھ سے چڑھنے لگے اور صاف منع کر دیا کہ وہ کسی شاگردہ سے شادی نہیں کریں گے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک دن ان کا نام بدنام کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ پھینک کر شور مچا دیا کہ ٹیچر بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یوں اس ٹیچر کی بات کسی نے نہ سنی اور میرے جھوٹے آنسر دیکھ کر ٹیچر کو کالج سے نکال دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ کچھ دنوں بعد اماں نے میری شادی کر دی، مگر اس وقت تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے دلہا کو دیکھا، کیونکہ وہ تو ٹیچر تھے۔ یوں جیسے ہی وہ کمرے میں آئے تو میں نے ان سے معافی مانگ لی اور وہ بولے کہ اب تم پرانی باتوں کو یاد نہ کرو، اور مجھے معاف کر دیا۔ مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام ماہ پارا ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کے میرا نام ماہ پارا رکھا تھا، مگر اس نام کا یہ اثر ضرور ہوا کہ میں پارے کی طرح ہی چلبلی سے تھی۔ کسی ایک جگہ ٹکنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں بچپن ہی سے نہایت شریر اور اپنی بات منوانے کی عادی تھی۔ مجھے جو چیز چاہیے ہوتی وہ میں ہر صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اور جب تک وہ مجھے مل نہ جاتی مجھے چین نہیں ملتا۔ بہن بھائی ہوں یا کلاس فیل ہوں، میں ہر جگہ سب پر حاوی رہنے کی کوشش کرتی اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتی۔ ایک تو میں اپنے سب بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے حسن پرست ماں مجھے اپنے سب اولادوں میں سب سے زیادہ عزیز رکھا کرتی۔ میری ہر جائز ناجائز فرمائش میری ماں پوری کر رہی تھی۔ یوں میں شروع ہی سے خود پسند ہوتی چلی گئی۔ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی ان دنوں ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ کسی دوسرے شہر سے یہاں آئی تھی۔ اس کے اندر وہ جھجک اور سادگی تھی جو چھوٹے شہروں یا گاؤں کی لڑکیوں میں نظر آتی ہے۔ شکل و صورت کی وہ بالکل عام سی تھی، مگر پڑھائی میں بہت ہی شاندار تھی۔ آتے ہی وہ اپنی ذہانت سے کلاس ٹیچرز کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی، جبکہ وہ اپنے کام ہی سے کام رکھا کرتی اور زیادہ بولتی بھی نہیں۔ مگر جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی استاد کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ لڑکی نور بھی اپنی ذہانت سے استادوں کی آنکھ کا تارا بن کر چمکنے لگی تھی۔ میں نے شروع میں تو اسے قابل توجہ ہی نہ سمجھا، مگر جب تک میں ہوشیار ہوتی وہ میدان مار چکی تھی۔ 8ویں کلاس کے سالانہ نتیجے والے دن فرسٹ کلاس کی پوزیشن اس کے سر پر سجی تھی اور میں دوسرے نمبر پر تھی۔ میری اب تک کی تعلیمی کارکردگی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ میں پہلی پوزیشن نہ لے پاتی۔ میں آگے بڑھی اور نور کو مبارکباد دے کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد پورے سال ہم بہترین دوست رہے، جب تک کہ وہ اسکول میں تھی، کیونکہ جب 9ویں کے بورڈ کے پیپر ہوئے تو بیچاری نور نقل کرنے کے الزام میں پکڑی گئی۔ اس کے پاس سے نقل کا مواد برآمد ہوا اور اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ میں پھر سے اسکول میں سب کی آنکھ کا تارا تھی اور اس کی وہ پہلی پوزیشن جو اس نے لی تھی وہ بھی نقل کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ بلکہ میں نے تو کچھ ٹیچرز کو یہ بھی کہتے سنا کہ شکل تو ایسی بھولی تھی اور کرتوت دیکھو ذرا۔ یہ سب سن کر میں دل ہی دل میں خوب خوش ہوئی۔ بظاہر اپنی اچھی دوست کے چلے جانے پر افسوس کا اظہار تو میں نے کیا۔ اب یہ میری فطرت بن چکی تھی، یا تو حاصل کرنا یا پھر اس چیز کو کسی کے قابل نہ چھوڑنا۔ گھر میں بھی بہن بھائی مجھ سے کسی بات سے نہیں اڑتے تھے، کیونکہ وہ سب میری فطرت سے بخوبی واقف تھے، اور پھر مجھے اماں کی سپورٹ ہمیشہ حاصل رہی۔ میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے بعد ایک بہت اچھے ایجوکیشن کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ کالج کا ماحول کافی آزاد تھا، مگر ساتھ ہی ایک حد بھی تھی اور کچھ اخلاقیات تھی جن پر سبھی عمل کیا کرتے۔ اس کالج میں میرے آخری سال شروع ہوا تو ہمارے کالج میں ایک نئے ٹیچر آئے۔ میں جو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالا کرتی تھی، نہ جانے کیا ہوا کہ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بھا گئے اور میں ان کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں ان کی نظروں میں آ جاؤں۔ ذہین تو میں پہلے ہی تھی، اب میں ان کے سبجیکٹ پر پوری توجہ دینا شروع کر دی اور ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ میری جانب متوجہ ہو جائے، مگر وہ بھی نہ جانے کس مٹی کے بنے تھے کہ مجھے تو کیا کسی بھی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی شرافت اور نیک نامی کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرا دل کسی کے لیے مچلا تھا، مگر وہ بھی ایسے سخت دل تھے کہ نگاہ تک نہیں کی۔ اب میں ہر وقت بے چین اور چڑچڑی سے رہنے لگی۔ میرے دماغ پر ہر وقت انہی کا خیال چھایا رہتا۔ گھر میں بھی اماں کئی بار کہہ چکی تھیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنی گمسم ہو، مگر میں کیا بتاتی کہ کیا ہوا، اس لیے پڑھائی کی ٹینشن کا بول کر میں ٹال دیا کرتی۔ اب میں نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، ان کے پیچھے جانے لگی۔ وہ لائبریری جاتے یا اسٹاف روم، میں ان کے پیچھے رہتی۔ وہ بھی شاید کچھ سمجھنے لگ گئے تھے، مگر ظاہر یہی کرتے تھے کہ ہر بات سے انجان ہے، بلکہ اب تو وہ الٹا مجھ سے چڑھنے لگے۔ میں جتنا ان کی طرف بڑھتی وہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتے۔ ایک دن موسم صبح سے ابر آلود تھا،
اماں نے مجھے منع بھی کیا آج کالج نہ جاؤ، مگر میں اس دل کا کیا کرتی۔ گھر سے میں نکل کھڑی ہوئی، میں کالج پہنچی تو بادل پورے زور و شور سے برسنا شروع ہو گئے۔ کالج میں بہت کم اسٹوڈنٹ آئے تھے، ان میں سے بھی زیادہ تعداد لڑکوں کی تھی، لڑکیاں تو بہت کم تھیں۔ جو آئی تھیں وہ بھی جلد ہی واپس چلے گی، بس میں ہی تھی جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں رکی تھی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ سر کا دیدار کر لوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے انجام دیتے ہیں، اس لیے قوی امید تھی کہ وہ کالج میں ضرور ہوں گے، اور ہوا بھی یہی۔ برستی ہوئی بارش میں جب پورا کالج ہی تقریباً خالی ہو چکا تھا، اچانک وہ سٹاف روم سے نکلے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ میں تو اسی موقع کے انتظار میں تھی، جلدی سے بھاگتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے جا کے شیشہ کھٹکھٹایا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ کے کہنے لگے کہ آپ ابھی تک کالج میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے فوراً بہانہ بنا دیا کہ مجھے واپسی کے لیے کوئی سواری نہیں ملی اور میں یہاں پھنسی ہوئی ہوں، وہ اگر مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا اور میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آگے بڑھی تو مجھے موقع مل گیا کہ اپنے جذبات کا اظہار کر دوں۔ اس سے اچھا موقع تو پھر مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے، مگر پھر انہوں نے اپنی فطری دھیمے انداز میں مجھے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہم دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے اور وہ بس رشتے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ وہ پورا راستہ مجھے سمجھاتے رہے، مگر مجھے تو ان کا انکار ہی نہیں پسند تھا۔ میں نے ان کی کسی بھی نصیحت پر کان نہ دھرے اور گھر آتے ہی نہایت تیزی سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے نہ ان کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی یہ سوچا کہ وہ اپنے روٹ سے اتنی دور مجھے اس برسی بارش میں چھوڑنے آئے ہیں، اب واپس کس مشکل سے جائیں گے۔ ان کے انکار نے میری انا کے ناگ کو جگا دیا تھا اور اب میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس انا کے حصار میں بند ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد میں بالکل ایسی ہو گئی جیسے مجھے ان کے انکار سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اور میں ان کی بات کو سمجھ چکی ہوں۔ اب میں نے اپنے دوستوں کے حلقے میں باتوں ہی باتوں میں دبے الفاظ میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو نئے ٹیچر آئے تھے یہ مجھے اکثر اپنے پاس بلاتے ہیں اور مجھ سے کچھ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے سر سے جا کر اکیلے میں شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور ان سے کہا کہ وہ پڑھائی میں میری مدد کر دیا کریں۔ وہ راضی ہو گئے اور یہ سوچ کر میں اپنی اس دن کی بات پر شرمندہ ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ مجھے پڑھائی میں جو بھی مدد چاہیے وہ بلا جھجک ان سے پوچھ سکتی ہے۔ میں نے اس بات کا بھی پورا فائدہ اٹھایا اور 2-3 بار موقع دیکھ کر جب وہ اکیلے ہوتے میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر پہنچ جاتی۔ دوسروں کو میں یہ کہتی کہ سر نے مجھے بلایا تھا اور کچھ ایسے تاثرات چہرے پر پیدا کر لیتی جیسے میں بہت مجبور ہوں۔ میں اپنی گیم پوری دل جمی سے کھیل رہی تھی۔ اب وہ بہت سے لوگ جو پہلے سر کی نیک نامی کی قسمیں کھاتے تھے اب شکوک کا شکار ہو چکے تھے، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو اس میں بھی گڑھا ہو جاتا ہے، اور یہاں تو میں باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ بساط بچھا رہی تھی، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے یہ بساط سمیٹنا تھی۔ میں ایک دن موقع دے کر جب سٹاف روم میں کوئی اور نہیں تھا اور سر بھی کلاس سے نکل رہے تھے، میں کچھ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، مگر میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے تھوڑا ابھی سمجھا دیں۔ میرا اتنا کہنے پر وہ رک گئے اور وہ میرے نوٹس سے مجھے سمجھانے لگے۔ وہ نوٹس دیکھنے میں مگن تھے کہ اتنے میں مجھے کچھ لڑکے لڑکیاں دور سے آتے نظر آئے۔ میں ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور زور زور سے شور کرنے لگی۔ میرا شور سن کر وہ اسٹوڈنٹ بھاگ کر مجھے دیکھ کر پہنچنے لگے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک دم ٹیچر حیران اور پریشان کھڑے تھے، انہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا سی دیر میں وہاں پورا کالج جمع ہو چکا تھا۔ میں نے رو رو کر سب کو بتایا کہ سر نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو لڑکے آ گئے تو میں بچ گئی۔ میرے دوستوں اور کلاس فیلوز نے بھی گواہی دی کہ سر نے مجھ پر پہلے سے بری نظر رکھی ہوئی تھی اور اکثر مجھے اکیلے میں بلاتے۔ یہ سب ہو جانے اور میرے رونے واویلا کرنے کے بعد ٹیچر کی بات کسی نے نہ سنی اور میرے جھوٹے آنسو دیکھ کر ٹیچر کو کالج سے نکال دیا گیا۔ میں وقتی طور پر ہر بار کی طرح اپنی شکست کا بدلہ لینے میں کامیاب رہی تھی۔ کچھ دن تو میں اسی سرشاری میں رہی، مگر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں سر کے جانے کے بعد ایک جانے خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس بار معاملہ ہر بار والا نہیں تھا۔ میں نے مقابل کو چت کر دیا اور جیت کی خوشی منا لی، بلکہ اس بار میں سر کو ہرا کر خود بھی ہار گئی تھی۔ مجھے کچھ دنوں بعد ہی نہ جانے کیا ہونے لگا، میں پریشان سی رہنے لگی۔ میرا پڑھائی میں دل لگتا نہ، کچھ کرنے کو، کالج جانے کو بھی دل نہیں کیا کرتا۔ مجھے اپنی کچھ کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سارا دن اداس گزر جاتا ہے۔ کالج والوں کو لگتا ہے جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں ایسی ہو گئی ہوں۔
اور گھر والوں کو لگتا کہ میں پیپرز کی وجہ سے پریشان ہوں۔ گھر میں بھی میں بالکل خاموش رہتی۔ ماں مجھ سے پوچھتی کہ تجھے کیا ہوا ہے، کیوں اتنا پریشان رہتی؟ ماں کو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے زندگی میں اچھے اور برے کی تمیز کیوں نہیں بتائی، کیا اچھا ہے کیا برا۔ جب بھی ماں کو یہ بات کہتی تو ماں پریشان ہو جاتی اور مجھ سے پوچھتی کہ تو نے کچھ غلط کیا ہے جو ایسے کہتی ہے۔ میں نفی میں سر ہلا دیتی، پر میرا دل کرتا کہ میں ماں کو بتاؤں کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں بہت تکلیف میں تھی، سر کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، پر زندگی میں پہلی ایسی کوشش تھی جو میں دل لگا کر رہی تھی اور کامیاب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میرے پیپرز ہو گئے اور بہت برے ہوئے۔ زندگی میں پہلی بار اتنے برے میں نے پیپرز دیے تھے۔ جب میرا رزلٹ آیا تو سارے سبجیکٹ میں بمشکل پاس ہوئی تھی۔ سارے حیران پریشان، آخر مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ایسی تو نہیں تھی۔ پھر میری تعلیمی کارکردگی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کالج ختم ہو گیا۔ ماں میری اس طرح کی حالت دیکھ کر کہتی کہ تجھے کچھ ہوا ہے، تو بتا نہیں رہی۔ میں کہتی ہوں تو اب آگے پڑھ بھی نہیں سکے گی، میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہ کر بھی ماں کو انکار نہ کر سکی، وہ میری شادی نہ کریں۔ بس میں اپنے خیالوں اور پچھتاووں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں ہمہ وقت ان کی وہ حیران اور شکوہ کرتی نگاہیں گھومتی رہتی۔ جب میں ان پر رو رو کر الزام لگا رہی تھی تو وہ کس طرح میری جانب دیکھ رہے تھے، اور پھر کتنی ذلت اور رسوائی ہوئی میری وجہ سے۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ انہی دنوں میرے رشتے گھر والے ڈھونڈنے لگے تھے۔ پہلے تو میرے بہت اچھے رشتے آئے، مگر میں سب کو منع کر دیتی، مگر اب میں چپ تھی اور تمام معاملے سے ایسے لا تعلق ہو چکی تھی جیسے یہ میری نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو۔ گھر والوں کو آخر میں کوئی لڑکا پسند آ گیا۔ ماں نے مجھے اس کی تصویر دی اور کہا کہ دیکھ لینا۔ میں نے دیکھ کر کیا کرنی تھی، میں نے باسکٹ میں پھینک دی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کسی کو دیکھنے کا۔ میری شادی ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہی میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میں بے دلی سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں گھونگھٹ میں تھی، پر جیسے ہی اس نے میرا نام پکارا مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے ایک دم سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھ رہی تھی، اور میں اٹھی تو وہ کہنے لگا کہ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو، خیریت ہے؟ میں کبھی سر اثبات میں ہلا دیتی تو کبھی نفی میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں، اس سے کون سی بات کروں۔ میں اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوگی، پر مجھے ابھی بھی شادی میں موجود ایک لڑکی کی شکل یاد آ رہی تھی، جیسے میں نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہو۔ کافی دماغ پر زور ڈالا پر مجھے یاد نہ آیا۔ پھر سوچا کیا اتنا سوچ رہی ہوں، مجھے تو آج خوش ہونا چاہیے، اور میں حد سے زیادہ خوش تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور سگریٹ سلگھا لی۔ میں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کبھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اسے دوستانہ انداز میں پوچھا، میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساس سسر نہیں ہیں، تو آپ کے والدین نہیں ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکراتا وہ بولا، کوئی بنا ماں باپ کے دنیا میں آ سکتا ہے؟ میرے والد تو میں چھوٹا سا تھا تو انتقال کر گئے، اور میری ماں، اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے مزید کچھ نہ پوچھا اور کہا کہ سگریٹ پسند ہے جو پیتے ہیں؟ من سے وہ کہنے لگا کہ مجھے سگریٹ سے نفرت ہے۔ میں نے کہا کہ جس چیز سے نفرت ہے پھر اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا کہ کل صبح انشاءاللہ ہر وہ چیز چھوڑ دے گا جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتا وہ بولا، مجھے الجھن ہوئی اس کی نگاہوں سے۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی، ارد گرد دیکھنے لگی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میرا شوہر اتنی صبح کدھر جا سکتا ہے؟ میں خوش تھی، بہت خوش تھی۔ جس کو چاہا تھا وہ بنا مانگے ہی مل گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی، وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ میں نے پھر سے آواز دی۔ اچانک میری نظر اپنے تکیے کے پاس گئی جہاں پر ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے فائل کو اٹھایا اور کھولی۔ فائل کھلتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہکا بکا فائل کو دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی اس کی امید نہیں تھی یہ سب ہوگا۔ میں نے وہ فائل سائڈ پر رکھی، اتنے میں وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر بولا، تم جا سکتی ہو۔ تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ مجھے اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر نہیں کرنی تھی مجھ سے شادی تو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا، کیوں مجھے برباد کیا ہے؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ اپنی بربادی پر زیادہ رونا آ رہا ہے، اور جو میں برباد ہوا تھا، میں تو تھا بھی بے قصور، پھر بھی تم نے مجھے برباد کیا۔ اب دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تم سے مجھے سب سے زیادہ دنیا میں نفرت تھی، یہ میرا انتقام ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم اب جا سکتی ہو۔ وہ اس قدر غصے میں کہہ رہا تھا کہ میرے آنسو حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ پھر سے غصے میں بولا کہ تم جا سکتی ہو،
تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے میں نے وہاں کیا کچھ کھویا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں سے تم مر جاؤ تم جا سکتی ہو، چلی جاؤ۔ وہ اتنے غصے میں کہہ رہا تھا کہ میں ڈرتی ہوئی وہاں سے اس کے گھر سے نکل گئی اور سڑک پر پاگلوں کی طرح چلتے ہوئے گھر آئی۔ شادی کے دوسرے دن ہی میری اس طرح کی حالت دیکھ کر واپس گھر کی دہلیز پر دیکھ کر ماں پریشان ہوگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں خاموش تھی۔ ماں مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ میں نے سکتے کی حالت میں اپنی ماں کو وہ والی فائل پکڑا دی۔ ماں نے جیسے ہی وہ فائل دیکھی وہ ایک دم سے پریشان ہوگی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے خود بھی دنیا جہاں کا ہوش نہ رہا۔ میں لمبے لمبے سانس لیتی رہی، زمین پر گر گئی۔ نہ جانے مجھے کتنے عرصے بعد ہاسپٹل میں ہوش آئی تو پتہ چلا کہ میری ماں تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ اذیت ناک مقام میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں مر چکی تھی سب کے آگے۔ اب مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے پھر سے اس کا بدلہ لے سکوں۔ بس ایک بار اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ واقعاً اس سے مجھے نفرت ہو چکی تھی۔ جب کچھ دنوں بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی تو خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ میں بھری دنیا میں تنہا ہو گئی، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، سب پرائے اور غیر ہیں، اور تھا بھی کون میرا۔ کچھ دنوں بعد میں اس کے گھر آ گئی، مجبور ہو کر جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی قہقوں کی آواز گونج رہی تھی، وہ اور کوئی لڑکی ہنس رہی تھی۔ میں مرتے مرتے قدم اٹھا کر آگے گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب مجھے وہ لڑکی بھی یاد آ گئی۔ میں غصے میں اس کی طرف گئی اور کہا کہ اسی کا بدلہ لیا ہے نا تم نے مجھ سے، اس لڑکی کا؟ وہ غصے میں بولا کیوں؟ صرف اس کا ہی بدلہ لوں گا؟ جانتی ہو میری ماں صرف اس وجہ سے مر گئی تھی، اس سے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے بیٹے نے اتنی بری حرکت کی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو صرف تمہاری وجہ سے کھویا تھا اور اس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، پر اس سے بھی تم نے ایسے ہی پھنسایا تھا۔ اس کے پاس نقل رکھ کر دیکھو۔ اور اس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا پر اسے بھی تم نے ایسے ہی پھنسایا تھا، اس کے پاس نقل رکھ کر دیکھو۔ پھر اس کا انجام، آج تم اکیلی ہو گئی۔ ہم دونوں کی زندگی برباد کر کے تمہیں کیا ملا؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ اور ملنا بھی کیا تھا تم جیسی لڑکیوں کو، صرف تنہائی کے علاوہ؟ وہ مجھے غصے میں کہہ رہا تھا۔ میں سچ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ اس کے بعد میں گھر چلی گئی کیونکہ اب میری زندگی بہت مشکل ہونے والی تھی، پر اس شخص نے مجھے اتنا ضرور کہا، جس نے مجھے سکون دے دیا، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اب میں تنہا اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔